السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 53 سے تفسیر۔ قل کہہ دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، انکم کیونکہ تم ہو قوما فاسقین فاسق قوم۔ قل کہہ کے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے ان کو، کنہیں؟ منافقین کو، کہ خواہ وہ خرچ کریں، اور خرچ کرنے سے مراد اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ کرنا نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں، خواہ وہ خرچ کرے طوعاً خوشی سے یا پھر ناخوشی سے۔ خوشی سے کب انسان خرچ کرتا ہے؟ جب انسان کو اس پر کوئی ریوارڈ ملتا ہے، اور منافقین کو آخرت کے ریوارڈ یا اجر پر تو کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی ان کا یقین تھا، تو انسٹنٹ ریوارڈ کی طرف اشارہ ہے، اور انسٹنٹ ریوارڈ یعنی دکھاوے سے خرچ کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا، خواہ وہ اسلامی ضروریات ہی کے لیے ہوتا، لیکن چونکہ اس پر انہیں فوری طور پر تعریف ملتی، اس لیے وہ اس جگہ پر خوشی سے خرچ کرتے جہاں سے فوری ریوارڈ ملتا، یعنی دکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ عام طور پر انسان خوشی سے اس وقت خرچ کرتا ہے جب اس پر کوئی پابندی نہ ہو یا لازم نہ کیا جائے بلکہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ خواہ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو، خوشی سے کرو، دکھاوے کو کرو، او کرہن یا ناگواری سے کرو، مجبوری سے کرو، کہ کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اگر نہ کیا تو لوگ باتیں بنائیں گے، یا نہ کیا تو ہماری منافقت ظاہر ہو جائے گی، اس لیے اس کو چھپانے کے لیے خرچ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایسا خرچ کیا تھا ان کے لیے؟ مجبوری سے کیا ہوا، ناگواری سے کیا ہوا خرچ۔ فرمایا جس بھی حال میں کرو، لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، کیا؟ جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا۔ کیوں؟ ان کا خرچ کرنا کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ انکم اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک تم ہو قوما فاسقین، فاسق لوگ، سرکش لوگ، نافرمان لوگ، حد سے بڑھنے والے۔ سورۃ المائدہ آیت 27 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ متقی لوگوں سے۔ حابیل قابیل کے قصے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تقویٰ کا نہ ہونا۔ تو بھائی نے اس کو سمجھایا کہ اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت یا فرما برداری کا کوئی کام کرے تو وہ دل کی خوشی کے ساتھ کرے، اور صرف دل کی خوشی بھی قبولیت کے لیے کافی نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو سچا، اور انسان نافرمانی کے باقی کاموں سے پرہیز نہ کرے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے اور دو برے کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام یا برے کام جو ہیں وہ اس کی اچھائی کو بھی وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا وہ اچھے کاموں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وما منعہم اور نہیں منع کیا ان کو، یعنی نہیں روکا ان کو، ان تقبل کہ قبول کیا جائے، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے نفقات، الا مگر، یعنی ان کے نفقات نفقت ان کی جمع ہے، خرچ کی ہوئی چیز، ان کے نفقات کی قبولیت سے نہیں روکا مگر اس بات نے، یعنی رکاوٹ کیا چیز ہے؟ انہم کفروا باللہ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی کفر رکاوٹ ہے صدقات کی قبولیت کے راستے میں۔ نفقات سے مراد یہاں آپ صدقات لے سکتے ہیں، اور کفر اللہ کی ذات کا بھی، و برسولہ اور اس کے رسول کا بھی، یعنی اللہ رسول کا انکار ان سے کفر صدقات کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
اور نہیں وہ آتے نماز کو، آتے سے مراد یعنی ادا کرتے نماز، الا مگر، وہم کسالہ، اس حال میں، واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، اس حال میں کہ وہ سستی کرتے ہیں۔ کسالہ کسلان کی جمع ہے۔ کسلان کس کے وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کا وزن کس کا وزن ہوتا ہے؟ مبالغے کا۔ کسلان بہت سست، یعنی ان کا نماز ادا کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ ولا ينفقون، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، الا مگر، وہم، اور وہ، کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں، یعنی خرچ کرنا انہیں گوارا نہیں، خرچ کو وہ اپنے لیے تاوان سمجھتے ہیں۔ تو گویا صلاۃ بھی ان پہ بھاری ہے اور صدقات بھی ان پہ بھاری ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 45 میں گزر چکا ہے نماز کے بارے میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بھاری ہے مگر خاشعین پر۔ خاشعین یا فرما برداری کرنے والے ہمبل لوگ، ان کے لیے نماز کچھ مشکل نہیں۔ جن کے دل جھکے ہوئے ہوں، جن کے دلوں میں عاجزی ہو، ان کے لیے ماتھا جھکانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دلوں میں کسی بھی قسم کی سرکشی ہو، یا خود پسندی ہو، یا اپنی عقل پہ مان ہو، یا اپنے من گھڑت اور خود ساختہ قسم کے فلسفے کسی نے ایجاد کر رکھے ہوں، تو پھر اس کے لیے سر جھکانا بھی انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو آیت 54 سے اور پچھلی آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط عائد کی ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ حالت کفر میں انسان جو بھی اچھے کام کرتا ہے وہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک اطاعت سے منہ موڑنا دوسری اطاعت کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز میں سستی اور زکوٰۃ میں تاخیر اور بلا وجہ ٹال مٹول، یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ اور ایسے دل کے ساتھ جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق نہ ہو، رغبت نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انسان اگر ایک جرمانہ سمجھے یا ایک چٹی سمجھے یا اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھے یا دل کی تنگی سے یہ کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تو مالک کائنات ہے، بادشاہ کائنات ہے، اس کو انسانوں کے صدقات سے کیا غرض۔ لہٰذا اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو وہ ایک کا کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اور اگر کوئی دینے میں سستی کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے یا مجبوراً دیتا ہے یا دینا ہی نہیں چاہتا یا وہ اس پہ راضی نہیں، تو بظاہر دیا ہوا بھی اس کا قبول نہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فلا پس نہ، تعجبک اچھی لگے تم کو۔ تعجب کا اعجاب سے ہے، عین جیم بے اس کا روٹ ہے، کسی پسندیدہ چیز پہ خوش ہونا۔ فلا تعجبک اموالہم، تو نہ پسند آئیں تم کو ان کے مال، یعنی آپ نہ خوش ہوں ان کے مالوں پر، یہ مراد ہے۔ ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادوں پر، یعنی ان کے مال اور اولاد دیکھ کر آپ کو حیرت نہ ہو، خوشی نہ ہو۔ کسی کا مال اور اولاد دیکھ کر کب انسان کو خوشی ہوتی ہے یا حیرت ہوتی ہے یا انسان اس سے متاثر ہوتا ہے یا مروب ہوتا ہے؟ جب مال کی کثرت ہو اور اولاد بھی دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہو۔ جب آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا اور اتنا مال ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے گھر ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس اتنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص کا ایک بیٹا یہ کام کرتا ہے، بیٹی اس جاب پر ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، تو آپ عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ کیا خوش قسمت ہے، اور بہت ہی یعنی مروب ہو جاتے ہیں، ایک دم امپریس ہوتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ کسی طرح بھی امپریس نہ ہوں اور خوش نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کس قیمت پہ بنایا ہے؟ اللہ اور رسول کی ناراضگی کی اور ایمان کی قیمت پر، منافقت کے ساتھ، غلط طریقوں سے۔ جس مال میں اللہ کا حق نہیں اور جو اولاد اللہ کی فرما بردار نہیں، اس پر خوشی کس بات کی؟ خواہ وہ ڈھیروں ہی کیوں نہ ہو اور کیسی قابل ہی کیوں نہ ہو، ایسی اولاد دنیاوی اعتبار سے وہ خوشی کے لائق نہیں۔
انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، کن کو؟ منافقین کو، بہا، انہی کے ذریعے، ان کے مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت بن جائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں ہی یہ مال اور اولاد ان کے لیے وبال جان بنے، ان کے لیے عذاب بن جائیں، ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی، اور پھر اس مال کو جمع کرنے، کمانے، پھر سنبھالنے اور رکھنے کی مشقت بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی۔ تو جہاں ظاہری طور پر انسان مال کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہاں یہ مال انسان کے سکون کو چھیننے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اور اس کی مینجمنٹ بھی جان لیوا کام ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو اپنی ذات بھی بھلا دیتی ہے۔ انسان مال کمانے، جمع کرنے، سمیٹنے اور اس سارے شغل میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس مال کو اپنی ذات پہ لگانے، کھانے پینے اور آرام کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ تو وہ مال جو انسان اتنی محنت سے کماتا ہے وہ اس کی بیماریوں اور مصیبتوں اور دکھوں اور غموں میں اضافے کا ذریعہ تو بنتا ہے، لیکن سکون کا باعث نہیں۔ اسی طرح ایسی اولاد جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، تو عام طور پر ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس میں اولاد اپنی زندگی میں تو بہت سکسیسفل ہے، بہت کامیاب ہے، لیکن ماں باپ کے لیے کسی بھی طرح کسی فائدے کی نہیں، کسی کام کی نہیں، نہ وہ ان کو کمپنی دے سکتی ہے، نہ ان پہ وہ خرچ کرتی ہے، اور نہ ہی ان ماں باپ کے لیے کسی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ۔ لہٰذا انہوں نے ساری زندگی اولاد کی خدمت کی، اولاد کو قابل بنایا، اولاد کے لیے دکھ اٹھائے، لیکن اولاد جب انڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو انہیں دے رہا ہے، اور ابھی یہ ان سب چیزوں کو بظاہر پا کے بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں، تو یہ سب فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی ان کو مبتلا عذاب کر رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں گی ان کی جانیں۔ زہق کا معنی ہوتا ہے غم سے نکلنا، دشواری کے ساتھ نکلنا، کسی چیز کا مٹ جانا۔ ان کی جانیں غم سے نکلیں گی، تکلیف کے ساتھ نکلیں گی، یہ مال اور اولاد ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوں گے، یہ انہی کے غم میں مریں گے۔ وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ یعنی اولاد کی دنیاوی ترقی کے لیے جس نے صرف کوشش کی منافقت کی حالت میں، تو وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی پھر کیا ہوا؟ ایمان کے لیے، دین کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، بلکہ اس کے برعکس کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کا سبب بنی۔ مال اور اولاد قرآن کی نظر میں انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور بعض مقامات پر عذاب ہے، یعنی انسان کے لیے مصیبتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ دشمن تک ان کو کہا گیا۔ ہاں، صرف اس وقت مال اور اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب انسان مال جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز جگہوں پر لگائے، اور اسی طرح اولاد کی تربیت دین کے مطابق کرے، ان کے اندر خدا کا خوف ہو، وہ ماں باپ کا حق بھی پہچانے اور اللہ کا حق بھی پہچانے، اور پلٹ کر ماں باپ کی عزت بھی کرے۔ ایسی اولاد جو ماں باپ کی عزت نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان کے کام نہ آئے، ان کو پوچھے بھی نہ۔ انسان اولاد کی محبت دل سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن جن والدین نے اولاد پہ ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور اولاد کی طرف سے کچھ بھی ریٹرن دنیا میں ان کو نہیں ملتا، تو یہی سب کچھ ان کے لیے انتہائی غم اور دکھ کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، اولاد کے دکھ لے کے مرتے ہیں۔ یہ دراصل کہا گیا تزہق انفسہم وہم کافرون، کہ ان کی جانیں بھی غم میں نکلتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی دنیا کے لیے بنایا تھا، وہ دنیا میں بھی کام نہ آیا، اور آخرت میں تو کیا کام آئے گا۔ تو گویا مال و اولاد ایمان کے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر فتنہ اور عذاب کا سبب ہے، نہ کہ قابل رشک۔
سورۃ طٰہٰ آیت 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ آپ کی نگاہیں دراز نہ ہوں مختلف اقسام کے لوگوں کی طرف جن کو ہم نے یعنی دنیا کی زینت سے نوازا ہے یا دنیا سے نوازا ہے، یہ تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہے، تاکہ ہم ان کو اسی کے ذریعے آزمائیں یا اسی میں آزمائیں۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہوں میں بڑھ جائیں۔ آل عمران 178۔ یعنی انسان کو جب یہ دو چیزیں کثرت سے ملنے لگتی ہیں تو انسان پھولنے لگتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہوتا ہے کس بنا پر؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنی اولاد ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لہٰذا اس سرکشی میں نہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ ہی کسی اور انسان کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کی ہمدردی کرتا ہے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یہی چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ کس طرح؟ کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ مال کی محبت، مال کمانے کا شوق اور کثرت سے حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے یا طلب ہے، وہ انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مرتے دم تک پھر انسان اس میں سے باہر نہیں آ سکتا، اور انسان کا دل نہیں بھرتا، جتنا بھی اس کے پاس ہو وہ اسے تھوڑا لگتا ہے۔ یعنی مال کی کثرت انسان کے دل کو مطمئن نہیں کرتی، بلکہ مزید اور مزید کے حصول کے لیے پریشان رکھتی ہے، اور مرتے وقت یہ چیزیں بھی انسان سے بے وفائی کر جاتی ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ چند گز کا کفن، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 وہیں رہ جاتی۔ انسان کے اعمال، مال اور اولاد۔ انسان کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب مردہ دفن ہو جاتا ہے تو مال بھی واپس آتا ہے، مال میں جیسے غلام یا کچھ اور جو بھی سواری گاڑی وغیرہ، اور اولاد بھی واپس آ جاتی ہے چھوڑ کے، اور انسان کے ساتھ اس کے عمل رہ جاتے ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی مال کمانے میں لگا دی اور اپنے لیے کیا کچھ بھی نہیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، تو اس کے ساتھ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ وہ بنا کے دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے باعث حسرت بن گئیں۔ اسی لیے سورۃ المومنون آیت 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یا مدد دے رہے ہیں، ہم انہیں بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کی خیر اور بھلائی کا سامان کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ کوئی بھی انسان جس کو مال اور اولاد میں نعمتیں ملیں وہ کبھی بھی سرکش اور مغرور نہ ہو، اور کبھی بھی وہ اس بات پر خوش نہ ہو، اور کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، الا یہ کہ انسان مال اور اولاد دونوں کو اللہ کے راستے میں لگائے اور انہیں اللہ کا فرما بردار بنائے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائے۔ یہ 2 بہترین ٹول ہیں جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی۔ 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے۔ لیکن جس نے اولاد کو دعا سکھائی کوئی نہیں، نماز ہی نہیں سکھائی، قرآن ہی نہیں پڑھایا، دین کی سمجھ ہی نہیں دی، وہ کیا دعائیں کرے گی؟ دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری، یعنی مال ایسے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے انسان لگا کے جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے باعث ثواب بنے۔ اور تیسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو سکھا جائے اور جو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے، یعنی بعد میں بھی لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ باقی جو کچھ ہے انسان دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے اور آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آتا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ تو ہر وہ شخص جس کی وفاداریاں اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں،
جس کے اندر ایمان نہیں، اطاعت نہیں، اس کے پاس اگر دنیا میں قارون کا خزانہ بھی ہے تو بیکار ہے، اور اگر اولاد دنیاوی اعتبار سے انتہائی کامیاب بھی ہے تو اس کے کسی کام کی نہیں، اور آخرت میں تو یہ دو چیزیں ویسے ہی فائدہ نہ دیں گی۔ اور ایسی بظاہر شاندار زندگی کا اختتام تزہق انفسہم پر جان لیوا، دکھ دینے والی اور غم کی حالت میں آنے والی موت ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کون؟ منافق، اللہ کے نام کی کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، یعنی سچے مومن ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت 14 میں پڑھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ سورۃ المنافقون کی آیت 1 میں فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ کیا گواہی دیتا ہے؟ انہم لکاذبون، کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ یہ سچے مومن ہیں۔ کیوں؟ مومنوں سے ڈر کے کہ اگر ہماری منافقت کھل گئی، ہمارا اندر ان کو نظر آ گیا تو پھر یہ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے اور ہمیں ان سے ملنے والے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ وما ہم منکم، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا حال ان کا، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ ولکنہم، لیکن وہ قوم لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں۔ یہ تم سے ڈر کے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یفرقون کا لفظ جو ہے یہ فرقن سے ہے، فیر قاف۔ فرق کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہونا، تفریق، جدائی، اسی سے ہے، لیکن یہاں شدید خوف کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے ایک دم الگ ہو جاتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف انسانوں کے ڈر سے اور دنیا کے دباؤ سے اپنے ایمان اور اخلاق کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر حقیقی ایمان اور اللہ کا ڈر اور تقوی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے ایمان لاتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اطاعت کرتا ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے دباؤ میں آ کے یہ کام کرتا ہے، صرف ظاہری کسی قانون یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں کو لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا کوئی عمل قابل قبول نہیں جو بظاہر نیکی کا ہو لیکن لوگوں کے ڈر سے کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو کیا ہوگا، وہ سوچے گا کہ یہ ایسی دینداری، قرآن پڑھتی اور یہ کام نہیں کرتی، یعنی صرف لوگوں کے خوف سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں۔ منافقین کا یہ حال تھا، جب وہ مومنوں کی مجلس میں ہوتے تو انہی جیسا حال حلیہ بنا لیتے، اور جب وہ دنیا دار لوگوں کے پاس جاتے، اپنے جیسوں کے پاس، تو بالکل ویسے ہی ہو جاتے، یعنی ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا۔ جہاں ہوتے، جیسی محفل میں، جیسے لوگوں میں، وہ انہی میں شامل ہو جاتے، انہی میں سے ایک ہو جاتے۔ یہ کردار اور یہ نفسیات کیسی ہوتی، اس نفسیات کے پیچھے کیا ہوتا ہے، بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ بس دنیاوی مفاد، یعنی اصل چیز ہے دنیا کا خوف، اللہ کا خوف نہیں، لوگوں کا ڈر، تاکہ دنیاوی نقصان سے بچ سکیں، لوگوں کی باتوں سے بچ سکیں۔ انسان عام طور پر ڈرتا ہے کس سے؟ عزت جانے سے، یا مستقبل کے خوف اس کو ستاتے ہیں۔ تو اب یہ عزت جانے کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگاہوں میں تو عزت کا کوئی احساس ہے ہی نہیں، وہ ساری عزت کس سے چاہتے ہیں؟ لوگوں سے، لہذا لوگوں کے سامنے وہ خوب اچھے بنتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے تو شیطان سے بھی برے ہوتے ہیں، یا جہاں لوگ نہیں ہوتے یا لوگوں کا دباؤ نہیں ہوتا یا کوئی کہنے والا نہیں ہوتا تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، تمہارے پاس آ کے قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی اور دوست ہیں، تم ہی میں سے ایک ہیں، لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، پر اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے نہیں ہیں،
وہ صرف اس لیے کہتے ہیں وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ کہ وہ تم سے ڈرتے ہیں. اور ڈرتے کیوں تھے مسلمانوں سے؟ کیونکہ اسلام روز بروز ترقی حاصل کرتا جا رہا تھا، قوت پکڑ رہا تھا. ان کے دنیاوی مفاد بھی اب مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے میں تھے. مدینہ میں 3 قوتیں تھیں، مشرکین، یہود اور مسلمان. ان تینوں کے اندر یہود یکے بعد دیگرے ایگزائل کر دیے گئے، مشرکین مسلمان ہوتے گئے، تو میجورٹی کس کی ہو گئی؟ مسلمانوں کی. پھر یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب تو اور بات ہو گئی، پتہ چل گیا کہ سب کچھ اب مسلمانوں کے حق میں ہوگا. تو مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت اور شان و شوکت ان کو ڈرا رہی تھی، اور اس بنا پر وہ اسلام کے لیے کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں سے ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، الگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ظاہری مفادات مسلمانوں کے ساتھ تھے، صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دباؤ سے. فرمایا لو یجدون ملجأ، اگر وہ پالیں کوئی جائے پناہ. ملجأ، ملجأ و ماوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، لام جیم حمزہ، لجأ. لجأ مصدر ہے، اسی سے ملجا ہے پناہ کی جگہ، جیسے قلعہ یا جزیرہ، کوئی آئی لینڈ جہاں جا کے وہ آئسولیٹ ہو جائیں، چھپ جائیں. او مغارات، مغارات مغارت ان کی جمع ہے، اور مغارت غور سے ہے. غور کہتے ہیں گہرائی کو. سورۃ الملک میں آپ نے پڑھا ہوگا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. کیا کبھی سوچا تم نے کہ اگر تمہارا پانی غورن ہو جائے، نہیں گہرائی میں چلا جائے، نیچے اتر جائے اور تم اسے نکال ہی نہ سکو، تو غور و فکر کس کو کہتے؟ گہرائی میں جانے کو، غور کرنا. اسی سے لفظ غار نکلا ہے. غار بھی کہاں ہوتا ہے؟ گہرائی میں ہوتا ہے. غرر کہتے ہیں نشیبی زمین کو، نیچے. تو مغارات کا معنی ہے کھو، غار کسی پہاڑ وغیرہ کی. اور یہ بھی کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ چھپنے کے لیے، پناہ کے لیے. اگر وہ پالے کوئی جائے پناہ یا کوئی غار، کوئی بچاؤ کی جگہ. او مدخلن، مدخل گھس بیٹھنے کی جگہ. روٹ ہے دال خے لام، دخل. دخل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے داخل ہونے کو. تو مدخل داخل ہونے کی جگہ، گھس بیٹھنے کی جگہ، جیسے کوئی تہ خانہ یا سرنگ وغیرہ. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ، البتہ وہ بھاگ جائیں اس کی طرف. ولا یولی، پیٹ پھیر کے بھاگنا. وہم یجمحون، اور وہ ہیں ہی رسیاں توڑانے والے، سرپٹ بھاگنے والے. یجمحون کا لفظ جیم میم ہے سے ہے، جمحن رسیاں توڑانا، سرپٹ دوڑنا، گھوڑے کا سرکشی کرنا، منہ زور بھاگنا، سوار کے قابو میں نہ رہنا. یعنی اگر کوئی گھوڑے پہ سواری کر رہا ہو تو گھوڑا اس کے قابو سے باہر ہو جائے. اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے نکلنا، اس کے لیے بھی جموح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، منہ زور ہونا. وہم یجمحون، اور وہ ہیں ہی دوڑنے والے، سرپٹ دوڑنے والے، جو پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں. اب ان کا حال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، ڈرپوک لوگ، اور ان کا جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ان کو ملے کہ جہاں جا کے یہ چین پا سکیں، خواہ وہ کوئی جزیرہ ہو، کوئی غار ہو، یا کہیں کوئی تہ خانہ ہو، کوئی سرنگ ہو، تو یہ وہاں جا کر چھپ جائیں اور ان کی بدنیتی، بد کرداری اور بد اخلاقی کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ سب سے بچ جائیں. انسان کب چھپتا ہے؟ چھپ چھپ کے کون کام کرتا ہے؟ جو غلط کرنے والا ہو. جو صحیح کام کرنے والا ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، بالکل اوپن ہوتا ہے، وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے. ڈر انسان کو لگتا ہی اس وقت ہے لوگوں سے جب وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو لوگوں کو پسند نہ ہو. تو چونکہ ان کے دلوں میں چور تھا، یہ اندر سے کافر تھے، اسلام کا اظہار صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے، مفادات کی خاطر انہیں یہ مجبوراً اپنے اوپر لبادہ اوڑھنا پڑا تھا، ورنہ اندر سے ان کی کوئی دلچسپی اور انٹرسٹ اسلام کے ساتھ نہ تھا. مخلص نہ تھے، سچے نہ تھے، خیر خواہ نہ تھے، دھوکے باز تھے، خیانت کار تھے. لہذا جس کے اندر اتنی زیادہ اخلاقی خرابیاں ہوں وہ کس کس کو فیس کر سکتا ہے؟ وہ مسلمانوں کو فیس نہیں کر سکتے.
اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس انسان کے اندر جتنی اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو وہ اتنا ہی بزدل بنا دیتی ہیں. وہ اسی قدر لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا، کسی کے سامنے نہیں آ سکتا. جو شخص صحیح کام کرتا ہو اس طرح کی اسے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کسی بھی موقع پر ڈرتا نہیں، خوف نہیں کھاتا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کے اوپر ایک خوف کی لہر آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خالص ہے اپنی نیت میں، لہٰذا اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو باقی چیزوں کا ڈر خود بخود نکلنے لگتا ہے. کچھ طبعی خوف ہوتے ہیں، چور سے ڈرنا، آگ سے ڈرنا، کتے سے ڈرنا، جو انسان کی نیچر میں. لیکن غیر طبعی خوف کون سے؟ ان نیچرل خوف کون سے؟ جیسے لوگوں کا ڈر. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، جب انسان کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جسے وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے تو پھر وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں منافقین کی یہی حالت بتائی جا رہی ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من جو یلمزو کا عیب لگاتے ہیں تجھ کو. یلمزو کا لفظ جو ہے لمز سے ہے، لام میم زائی. لمزہ بھی اسی سے ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو لمز کہتے ہیں ابرو یعنی آئی برو اور آنکھ سے بطور طنز اشارہ کرنے کو، یعنی کسی کا مذاق اڑانا اشاروں میں، عیب چینی کرنا، کسی کے عیب نکالنا، اور وہ عیب جو انسان سامنے نکال رہا ہو کسی کے. ہمزہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی معنی میں تقریباً برابر ہے. تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، یعنی آپ کو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں الزام دے رہے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ دیے جائیں اس میں سے یا ان میں سے. کن میں سے؟ ہا کی ضمیر صدقات، یعنی ان صدقات میں سے دیے جائیں، ردو راضی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر وہ نہ دیے جائیں اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تب وہ ناراض ہونے لگتے ہیں. سخط، سین خے طوے، غضب اور سخط سب غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جنگ حنین کے بعد آپ کے پاس جو مال قبیلہ حوازن سے آیا تھا، یعنی مال غنیمت، اس کو جب آپ نے تقسیم کیا تو بعض عرب سرداروں کو زیادہ دیا، تو اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ التمیمی تھا، اور یہ اس کا لقب تھا، نام اس کا ہرقوز بن زہیر تھا، اس نے یہ بات کہی. اس نے اس موقع پر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انصاف سے کام لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر اور کون انصاف کرے گا. تو بنیادی طور پر یہاں منافقین کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت منافقین کے حال اور ان کی نفسیات اور ان کی اندر کو کھولنے والی ہے. تو اسی ضمن میں یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کے معاملے میں الزام دیتے ہیں. اور عام طور پر الزام تراشی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی الزام لگانے کا، ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ڈر جاتا ہے، یعنی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اس میں. اور ان کو یہ تھا کہ جب ہم الزام لگائیں گے آپ پر تو پھر آپ ہمیں بھی دیں گے ڈر کے. یہ کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ الزام تراشی کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ روایات میں آتی ہے، مثلا صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا، یعنی چمڑے کے بیگ ہوں گے، اس میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، یعنی را مٹیریل تھا، یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اسے 4 آدمیوں، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کیا.
آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمد پڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں ان کے اندر کی باتیں نکال کے اس پہ فیصلہ کروں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کے پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ناروا باتیں آئندہ آنے والی نسلوں تک میں ان کے اثرات جاتے ہیں، اور ان باتوں میں خاص طور پر اللہ رسول کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ یلمزو کا کیا ہے، دراصل عیب لگانا کیا ہے، کسی پر بھی عیب لگانا اس کا احترام کرنا تو نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں ناروا باتیں کرنا، اس کی غیبت کرنا یا اس کی برائی کرنا جو کہ اس میں پائی نہ جاتی ہو، اور خصوصی طور پر دین کے حوالے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے اور لوگوں کے لیے ہادی تھے، اور جو کچھ کسی کو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے۔ اس کے باوجود منافقین نے آپ کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود آپ کو ایسی باتیں سننا پڑی۔ تو یہ لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دے رہے تھے اور کچھ کو نہیں دے رہے تھے، اس کے پیچھے کچھ حکمت تھی، کچھ وجہ تھی۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں، یعنی کہ وہ حریص ہے مال کے، اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں، یعنی جنہیں میں نہیں دیتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو مال کی تما نہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ یعنی اس موقع پہ آپ نے ایک صحابی کی تعریف کی کہ ایسے ہی لوگوں میں سے عمر بن تغلب ہے کہ جس کو میں نے مال نہیں دیا کیونکہ اس کے اندر مال کی ہرس اور لالچ نہیں۔ اور عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ انسان کے لیے باعث وبال ہوتے ہیں کہ جن سے صرف اس وقت کچھ خوشی یا خیر ملے جب انسان ان کو کچھ دے، عام حالات میں وہ صرف ناراض ہی رہیں یا صرف شکایتیں ہی کرتے رہیں۔ تو یہاں یہ صفت منافقین کی صفت ہے، یا ایسا کرنا منافقین سے مشابہت ہے۔ کیا کہ کسی سے کچھ ملے تو اس سے انسان اچھا رہے، خوش رہے، اور نہ ملے تو شکایتیں کرتا رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے کس پر؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی، یعنی اگر وہ اللہ اور رسول کے دینے پہ راضی ہوتے کہ اگر ملا تب بھی راضی اور اگر نہیں ملا تب بھی راضی، تھوڑا ملا تب بھی راضی،
زیادہ ملے تب بھی راضی، اور اگر نہ ملے تو کیا کہیں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اگر اب نہیں ملا پھر کبھی مل جائے گا۔ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول عطا کرے گا، بخشے گا، دے گا۔ کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی کہ آج ہمیں نہیں ملا، اور ان کا رویہ کیا ہو کہ انا الی اللہ راغبون، یعنی ہم تو ہر حال میں اللہ کی طرف راغب ہیں، کچھ ملے بھی تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی۔ راغب رغبت سے نا، راغبون کس کی جمع؟ راغب کی، رغبت، رغبت ہوتا ہے کسی چیز کی حرص رکھنا، تو ہماری حرص کیا ہے؟ انا الی اللہ راغبون، کہ ہم اسلام میں مال و دولت کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی ذات چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ منافقین چونکہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں دنیاوی طور پر کچھ ملتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور اگر نہ ملتا تو ناراض ہو جاتے۔ لیکن اس کے برعکس اہل ایمان کا طریقہ کیا تھا؟ کچھ ملتا تو بھی راضی، نہ ملتا تو بھی راضی، کیونکہ ان کی نظریں اللہ کی ذات پر تھیں کہ انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں دنیاوی مال تو نہیں چاہیے، ہم دنیا کی خاطر تو اسلام میں نہیں داخل ہوئے۔ اور یہی دراصل مطلوب ہے ایمان والوں سے۔ ان ساری آیات میں کوئی ایک چیز ایسی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ ساری آیات کا موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ حب دنیا کی نفی، کہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، دنیا اور آخرت میں پھر نقصان کا سبب ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، اس کے مال سے، اولاد سے، تمام انسانوں سے، دنیا کی ہر چیز سے۔ دیکھیں، ایک کریٹر ہے اور ایک کریشن ہے، ان میں سے افضل تو کریٹر ہے، لیکن اگر کوئی کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو خسارے میں، وہ کمتر چیز کا سودا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔